یسألونک ماذا احل لہم، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز حلال کی گئی، یعنی ان کے لیے کیا حلال ہے۔ یہ اصل میں ایک خاص پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا تھا، جس میں بعض صحابہ الگ الگ جو ہے علاقوں سے لوگ آ کر مسلمان ہوتے تھے۔ جب فتح مکہ ہو گیا اور پھر اسلام دنیا میں پھیلنے لگا تو ہر علاقے سے دور دراز علاقوں سے جو ہے لوگ آتے تھے وفود کی شکل میں اور اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو الگ الگ علاقوں کی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں۔ بعض علاقے سے جو ہے شام کے علاقے سے عدی بن حاتم آئے تھے، حاتم طائی جو مشہور ہیں، سخاوت میں ان کی مثال دی جاتی ہے، تو ان کے بیٹے جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک بات پوچھی کہ ہمارے علاقوں میں جو ہے ہم لوگ شکار کرتے ہیں، اور شکار میں جو ہے جانوروں کتوں کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، اور دوسری چیزیں بھی جو ہے شکار کے لیے جانوروں کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہم اس کو کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ ان کے علاقوں میں اس کا رواج تھا۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد احکامات ہیں، پابندیاں ہیں، حلال حرام کی تمیز ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں اس سلسلے میں؟ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم، یہ آیت نازل ہوئی، قل احل لکم الطیبات، دیکھو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، ساری چیزیں حلال ہیں۔ جو چیز پاکیزہ ہے، اس کو انسانی فطرت صحیح سمجھتی ہے، اچھی سمجھتی ہے، تو اس میں جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے۔ البتہ جو چیزیں بتا دی گئی کہ یہ حرام، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ شکل میں حرام ہے، یعنی وہ جانور جس کا گوشت کھانا بھی حلال تھا لیکن فلاں فلاں جو ہے اس طرح سے مرا ہو، اس طرح سے جو ہے اس کیفیت کے ساتھ مرا ہو، تو وہ حرام ہے۔ ورنہ سب کچھ جو ہے ساری چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں۔ اگر کوئی ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، تو حرام ہے۔ اس کے لیے جو ہے یعنی بالکل شریعت میں اس کی کوئی فہرست نہیں بتائی گئی کہ کیا حلال ہے، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، باقی سب حرام نہیں، ساری چیزیں حلال ہیں۔ البتہ حرام چیزیں بتائی گئی کہ یہ دیکھو یہ چیزیں حرام ہیں، ان صورتوں میں حرام ہے، اگر اس سے جو ہے وہ صورت اس سے مستثنا ہو تو البتہ جو ہے وہ تو حلال ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اب اس کے بعد جو ہے جن جانوروں کو تم لوگ جو ہے سکھاتے ہو، ٹریننگ دیتے ہو، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، جن کو تم جو ہے اللہ نے تم کو جو علم دیا ہے اس کے ذریعے سے تم جانوروں کو بھی سکھاتے ہو، تو فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ۔ من الجوارح کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باز ہیں، کتے ہیں، اور پرندوں میں جو ہے شیکرا ہیں، اور دوسرے بہت سارے جانور ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے شکار کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اگر کوئی جانور شکار کر کے لاتا ہے، یعنی کتا شکار کر کے لاتا ہے، یا پھر چیتا ہے کسی کو جو ہے ٹرین کیا ہوا وہ شکار کر کے لاتا ہے، یا کوئی اور جانور ہے جس کو سجایا گیا ہے، تربیت دی گئی ہے، تو وہ شکار کر کے لاتا ہے، اور وہ جانور مرا ہوا بھی جو ہے آ جائے تب بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ، تم اس کو کھاؤ جو تم کو جو ہے شکار تمہارے لیے پکڑ کر لائے، شکاری جانور تمہارے لیے پکڑ کر لائے، واذکروا اسم اللہ علیہ، البتہ اس پر اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد حساب لینے والے۔ اللہ کا پاس و لحاظ رکھو ساری چیزوں میں، اللہ کے احکامات میں، زندگی کے ہر موڑ پر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں اللہ کو ناراض نہیں ہو رہا ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اس میں اللہ کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے، دین میں کوئی جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، اس کا لحاظ رکھے۔ کیوں؟ اگر انسان جو ہے کوئی خیانت کرے گا اور اپنی مرضی سے جو ہے کوئی یعنی منمانی کرے گا تو پھر اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ کتا فی نفسہ یعنی نجس جانور ہے، نجس العین جانور ہے، لیکن وہ بھی جو ہے اگر اس کی تربیت ہو اور اس کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے، یعنی ایسا نہیں جو ہے الٹپ کسی وقت بھی کو پکڑ کے کچھ لے کر آیا تو وہ حالات نہیں، بلکہ اللہ کا نام لے کر شکار کے لیے اس کو چھوڑا گیا ہو، پھر وہ شکار کر کے جو ہے لاتا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ نہیں، بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑا اور پھر وہ جو ہے کوئی شکار کر کے لائے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک تو اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے، دوسری یہ کہ اس نے جو شکار کیا ہے اس شکار میں سے وہ خود نہ کھائے، اگر وہ کتا شکار کر کے لایا اور خود آدھا کھا کے لایا تو اس کو نہیں کھایا سکتا، اس کو خود نہ کھائے۔ اور تیسری یہ ہے کہ وہ شکار جس جانور کو جو ہے چھوڑا جا رہا ہے وہ جانور ایسا ہو کہ جس وقت اس کا مالک اس کو بلائے وہ آ جائے، چھوڑنے کو گئے چھوڑ دیں، یعنی بالکل ٹرین ہو، تو ایسا جانور اگر کوئی شکار کر کے لاتا ہے تو وہ حلال ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے اپنے کتے کو جو ہے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہو، یا جانور کو شکار کے لیے چھوڑا ہے، وہ جانور کوئی شکار کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے
उस कुत्ते के साथ कोई दूसरा कुत्ता भी शरीक है, वहाँ कोई दूसरा कुत्ता भी मौजूद है, अब उस जानवर को, उस शिकार को नहीं खा सकते, क्योंकि पता नहीं तुमने अपने कुत्ते को जो है बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा, अल्लाह के नाम के साथ छोड़ा, दूसरा कुत्ता तो बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं छोड़ा था, तो उस कुत्ते को जो है वहां पर पाए जाने की वजह से उस जानवर को नहीं खा सकते। ऐसे ही फरमाया कि अगर कोई जो है तीर चलाए जानवर पर, शिकार के लिए तीर चलाए, और फिर एक दिन के बाद कोई उसको शिकार मिला, उस वक्त उसको कुछ मिला नहीं, फिर एक दिन के बाद देखा यार ये तो तीर मेरी है, और उस तीर को बिस्मिल्लाह पढ़ के चलाया था, तो उस जानवर को एक दिन के बाद भी इंसान खा सकता है। और इसी तरह से अगर तीर चलाया या जानवर पर शिकार के लिए कोई असलाह फेंका, बंदूक नहीं, बंदूक का मसला जो है दूसरा है, बंदूक चलाई तो मर गया, तो जिंदा है तो जबा कर दिया तो उसका मसला अलग है, वरना मरने के बाद जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं होता, क्योंकि बंदूक चलाने से जो जानवर मरता है वो क्या कहते हैं फोर्स की वजह से मरता है, वरना तीर वगैरह से जो है वो जख्मी होकर मरता है, खून निकलता है उसका। तो बहरहाल तीर चलाया और जानवर जो है शिकार मर गया, तो ऐसी सूरत में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में गिर गया तो फिर वो मर गया, तो फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? मुमकिन है वो डूबने की वजह से मरा हो, पहले जिंदा था। बहरहाल बहुत सारी इसमें तफसीलात हैं। तो शरीयत में जो है इन सूरतों में यानी जानवर का, कुत्ते का जो है शिकार भी, या फिर कोई दूसरा जानवर जो है शिकार के लिए भेजा जाए अल्लाह का नाम लेकर, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो है उसे सही सबक